پارلیمنٹ کی ایک پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات کے ایک پیکج کے اوپر کام کر رہی ہے، اور یہ اس وقت کام کر رہی ہے جب قومی اسمبلی کی میعاد میں یعنی اس کی ٹرم میں صرف 25 دن باقی رہ گئے ہیں۔ یہ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی کو 13 ارکان پر مشتمل ہے، جس میں 8 ارکان قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور 5 سینیٹرز ہیں۔ یہ 13 رکنی کمیٹی جو اپنا کام کر رہی ہے، تو میں بہت حیران ہوں کہ ایسے موقع پہ جب کہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، ایسی کیا ایمرجنسی ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں، کیونکہ عموماً انتخابی اصلاحات کا کام ایک ایسے ٹائم پہ کیا جاتا ہے جب اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے کافی وقت میسر ہو۔ لیکن اب چونکہ اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے، عوام کو اس کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے اور اس کے حساب سے جو تیاریاں کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس کو مکمل کرنے کے لیے جب وقت کافی ہو، اس وقت 29 دن کے اندر آپ کس طرح سے اتفاق رائے بھی پیدا کریں گے، قانون بھی پاس کریں گے، پھر ان قوانین کے اوپر امپلیمنٹیشن کے لیے جو تیاریاں ضروری ہیں وہ بھی کریں گے؟ تو یہ بہت حیرانی کی بات ہے، عموماً اس طرح کیا نہیں جاتا۔ اور اس وقت حقیقت یہ ہے کہ انتخابی اصلاحات کے معاملے میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جس کو کیے بغیر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہ کرائے جا سکتے ہوں، یعنی وہ تمام چیزیں ہو چکی ہیں۔ اب ٹھیک ہے، یہ چیزیں جن کے بارے میں اس انتخابی اصلاحات پہ شاید غور کیا جا رہا ہوگا، یہ بھی ضروری ہے اس لحاظ سے کہ اس سے چیزیں امپروو ہوتی ہیں، لیکن اس سے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی اگر آپ وہ نہ کر پائیں گے۔ کہ انتخابی اصلاحات کے اوپر اس موقع پہ غور کیا جانا، یہ میرے لیے کسی حد تک حیران کن ہے۔ اور یہ کوئی انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا کوئی چھوٹا سا بھی نہیں ہے، کوئی 1 2 3 4 چیزیں ہوں۔ بتایا جاتا ہے کہ 74 پوائنٹس پہ مشتمل، 74 نکات پہ مشتمل ہے یہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ۔ اس میں سے کچھ اتنی بڑی چیزیں نہ ہوں، کچھ ذرا کم بڑی چیزیں ہوں، لیکن اس کے باوجود 74 چیزوں کے اوپر اس وقت ڈیلیبریشنز کرنا، اتفاق رائے پیدا کرنا اور کی امپلیمنٹیشن کرنا، یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت اس کمیٹی کے اندر کیا ڈسکس ہو رہا ہے، اس لیے کہ کمیٹی نے اپنی کارروائی ان کیمرہ رکھی ہوئی ہے، یعنی خفیہ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں نہیں پتہ کہ اندر کیا موضوعات ڈسکس ہو رہے ہیں، کون اس کی حمایت کر رہا ہے، کون اس کی مخالفت کر رہا ہے، اور باہر والوں کو تو چونکہ پتہ ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کے بارے میں کچھ اپنی رائے دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات جو کچھ ممبرز باہر آتے ہیں اور کسی وقت میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے ذریعے سے کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ سیاسی جماعتوں کو ان لافل قرار دینے کا اختیار جو اس وقت سپریم کورٹ کے پاس ہے، وہ پہلے پارلیمنٹ حاصل کرنا چاہتی تھی ان انتخابی اصلاحات میں سے ایک کے ذریعے سے، لیکن اب یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں، ہم نے وہ ارادہ چھوڑ دیا ہے، اب یہ معاملہ سپریم کورٹ پہ ہی رہے گا، اور اس وقت جو انتخابی اصلاحات کا پیکج زیر غور ہے ان میں یہ چیز نہیں ہے۔ امیدواروں کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی جو سپینڈنگ لیمٹ ہے، یعنی جو زیادہ سے زیادہ پیسے وہ خرچ کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی اضافہ زیر غور ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی، کیونکہ پاکستان کے اندر پہلے ہی جو 40 لاکھ اور 20 لاکھ اس طرح کے رقم اجازت ہے پیسے خرچ کرنے کی، تو پاکستان کا ایک آرڈینری شخص تو اس طرح کے پیسے خرچ نہیں کر سکتا۔ تو ان کو مزید لیمٹ کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیاست میں حصہ لینے اور انتخابات میں حصہ لینے کا کام صرف ان لوگوں پہ چھوڑنا چاہتے ہیں جو بہت امیر ہیں، جن کے پاس اسپیئر انکم ہے، اور وہ بہت ہی محدود تعداد میں لوگ ہیں، اور یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی حد کے اندر اضافہ کرنا بھی ایک غیر معقول بات ہوگی، اور وہ بھی ایسے ٹائم پہ جب اس کے بارے میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، نہ اسمبلی میں نہ باہر۔ کہ آلریڈی ہمارے ہاں جو سپینڈنگ لیمٹ ہے اس کے اندر بہت سے لوپ ہولز ہیں۔ ان میں ایک لوپ ہول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے، امیدوار یہ کہہ دے کہ میرے بارے میں جو یہ پوسٹر چھپے ہوئے ہیں، جو یہ بینر لگے ہوئے ہیں، یا کوئی دعوت ہوئی ہے، تو یہ اخراجات میں نے تو اس کی اجازت نہیں دی، تو کسی شخص نے خود اپنی طرف سے کر دی ہے، تو پھر وہ جو اخراجات کسی دوسرے آدمی نے کیے ہیں وہ انتخابی اخراجات پہ شمار نہیں کی جائے گی۔ یہ ایک لوپ ہول ہے،
پچھلے قانون میں یعنی 2017 سے پہلے جو ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ تھا روپا، اس کے اندر کوئی بھی شخص یہ پیسے خرچ کرے وہ اس شخص کی انتخابی اخراجات کی جو لمٹ ہے اس کے اندر شامل سمجھے جائیں گے. تو یہ ایک لوپ ہول ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اس کی انتخابی اخراجات کی لمٹ ہے اس کو مزید بڑھا دیں اور پھر یہ بہت امیر لوگوں کا ہی کھیل رہ جائے. تو یہ بھی غیر مناسب ہے. لیکن ایک چیز سب سے اہم جس سے مجھے اسٹرائک کیا وہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب پریزائڈنگ آفیسرز کو سرکاری خرچ کے اوپر سمارٹ فونز لے کے دیے جائیں گے. اور یہ کوئی اکا دکا پریزائڈنگ آفیسر نہیں ہے، یہ ملک کے اندر کوئی 1 لاکھ کے قریب پولنگ سٹیشنز ہوں گے، تو 1 لاکھ کے قریب پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے. 1 لاکھ ہی آپ کو ان کے اسمارٹ فونز خریدنے پڑیں گے. تو اسمارٹ فونز خرید کے دیے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ وہ اسمارٹ فون کی مدد سے جو رزلٹ شیٹ ہے کسی بھی پولنگ سٹیشن کی، اس کی ایک تصویر لیں اور وہ تصویر بذریعہ انٹرنیٹ ریٹرننگ آفیسر کو بھی ٹرانسمٹ کر دیں اور الیکشن کمیشن کو بھی ٹرانسمٹ کر دیں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہی وہ سسٹم تھا جس کا نام رکھا گیا تھا رزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم، 2018 میں استعمال ہوا تھا اور چند گھنٹوں کے بعد یہ سسٹم کولیپس کر گیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ یہ تمام نتائج بڑی جلدی سے ریٹرننگ آفیسر کو پہنچتے، یہ نتائج پھر کئی دن کی تاخیر سے ریٹرننگ آفیسر کو پہنچے. اور اپوزیشن یہ الزام لگاتی رہی ہے کہ اس تاخیر کے دوران یہ انتخابی نتائج کے اندر رد و بدل کیا گیا اور اس میں اپوزیشن کے لوگوں کو ہرانے کا اہتمام کیا گیا. اور سب سے بڑی اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ رزلٹ ٹرانسمیشن کے اوپر یہ ہے کہ اس کو لگایا گیا، اس کو کولیپس کیا گیا اور اس کے نتیجے میں پھر یہ انتخابی نتائج کا اعلان تاخیر کا شکار ہوا. تو اب ہم یہ پھر دوبارہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اور لاسٹ ٹائم بھی یہ شکایت آئی تھی، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں ہمارے جو اساتذہ ہیں جو پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں تو طریقہ ہی نہیں آتا کہ اسمارٹ فون کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کیسے اسے تصویر لیتے ہیں، کیسے اسے ٹرانسمٹ کرتے ہیں. تو ہمیں شہروں کے اندر، بڑے شہروں کے اندر رہنے والے جو امیر لوگ ہیں یا جو بہت نوجوان ہیں، ان کو شاید یہ بڑی حیرانی ہو کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ اسمارٹ فون ہے نہ اس کا استعمال جانتے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو ان لوگوں کو اسمارٹ فون نہ صرف دینا ہوگا بلکہ اس کی تربیت بھی دینی ہوگی کہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیں. تو یہ بھی 25 دنوں کے اندر کیسے ہوگا اور اس کے بارے میں تسلی بخش نتائج کیسے حاصل ہوں گے، یہ بھی ایک میرے خیال میں چیلنج ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے بھی اور پورے انتخابی نظام کے لیے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انتخابی اصلاحات کی کمیٹی جو سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے جو کچھ ایسے فیصلے کر لیے تھے، کچھ آپ نے رولنگ دے دی تھی، اس کے نتیجے میں اس کو بھی تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں. تو اور مجھے نہیں پتا کس قسم کے فیصلوں کو ریورس کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کا ایک فیصلہ ایسا تھا جو میرے خیال میں بہت اچھا فیصلہ تھا. الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر ایک جو ایفیڈیوٹ پہلے سے دینے کی ایک پروویژن تھی، اس کو ختم کر دیا گیا تھا. یہ ایفیڈیوٹ کیا ہے؟ یہ ہر امیدوار اپنے نامینیشن فارم کے ساتھ 20-25 چیزیں بتاتا ہے، جس میں وہ ذکر بتاتا ہے کہ میری تعلیم کتنی ہے، میری آمدنی کتنی ہے، میں نے کتنا ٹیکس دیا ہے، میں نے کتنے فارن وزٹ کیے ہیں، میں نے اپنی سیاسی جماعت کو کتنے پیسے کنٹریبیوٹ کیے ہیں یا سیاسی جماعت نے مجھے کتنے پیسے کنٹریبیوٹ کیے ہیں، میرے کوئی یوٹیلیٹیز کے بل پینڈنگ تو نہیں ہے. تو اس طرح کی 20-25 چیزیں ہیں. یہ اہم اس لیے ہیں کہ یہ جب ووٹرز کے سامنے آتی ہیں تو ووٹرز اس کے نتیجے میں ایک فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرا جو امیدوار ہے وہ کتنا موزوں امیدوار ہے. تو اگر یہ 2017 کے انتخابی قانون کے اندر اس ایفیڈیوٹ کو نکال دیا گیا تھا اور پھر سول سوسائٹی کے کچھ لوگوں نے اس کو چیلنج کیا سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ نے پھر اس کو ری انسٹیٹ کیا. تو اب اگر انتخابی اصلاحات کے نام پہ اس ایفیڈیوٹ کو بھی نکالا جا رہا ہے تو وہ بہت میرے خیال میں قابل اعتراض بات ہوگی اور ایک بار پھر وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا
اور وہ بہت سبکی کا سامنا کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کو. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت اتنا ایسا ہے کہ اس میں تو پارلیمنٹ کو، الیکشن کمیشن کو، حکومتوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ جو قوانین پہلے سے موجود ہیں، جو اصلاحات ہو چکی ہیں، ان کو پراپر طریقے کے ساتھ امپلیمنٹ کر لیا جائے. ہمارے اصل مسئلہ تو انفورسمنٹ کا ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے. کتابوں میں لکھے ہوئے قوانین تو لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو الیکشن کمیشن اور حکومت کو اس وقت غور یہ کرنا چاہیے کہ یہ عمل درآمد کا کام کس طرح مؤثر طریقے سے کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ نئے قوانین بنائیں اور وہ لکھے ہوئے رہ جائیں اور ان کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکے. بہت شکریہ. یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشوز پر اگر آپ انالیسس دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر PILDAT یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں.